بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس میں بھی پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو پالے گا، جن میں سے پہلی ہے ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں سب سے بڑھ کر، دوسرے کسی بندے سے خالص اللہ کے لیے دوستی کی، تیسرے کفر میں لوٹ جانا جب اللہ نے اس سے کفر کو چھڑا دیا، اتنا برا جانے جیسے آگ میں کود جانا۔ یہ بخاری کی کتاب الایمان کی روایت ہے 21 نمبر پر۔ سیدہ ام حبیبہ کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے بہت محبت تھی۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ حبشہ میں جب ان کا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تو وہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی، اور شوہر کے عیسائی ہونے کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب آپ دیکھیے، جب آپ تاریخ اسلامی سے مثالیں دیکھیں گے تو بہت سارے سوالوں کا آپ کو خود جواب ملے گا۔ شوہر عیسائی ہو گیا اور بیوی اسلام پر قائم ہے، مجھے یہ بتائیے بیوی شوہر سے پوچھ کے عمل کرے گی؟ تو حضرت ام حبیبہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے کہ جہاں شوہر اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے وہاں بیوی کو اللہ کی فرما برداری پر قائم رہنے کا ہی حکم۔ پھر ان کی زندگی کا یہ واقعہ بھی اسلام اور پیغمبر اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان کے جوش ایمان کا قابل دید منظر ہے کہ جب فتح مکہ سے پہلے ان کے والد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، وہ ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تجدید صلح کے لیے آئے تھے مکہ سے مدینہ، تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس پہنچے، یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جب ابو سفیان سرور عالم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً رسول اللہ کا بستر لپیٹ دیا۔ جب حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا تو باپ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹ دیا؟ کیا تو نے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ سیدہ نے جواب دیا، یہ سرکار دو عالم کا بستر ہے، اس پر ایک مشرک جو شرک کی نجاست سے آلودہ ہے، جو شرک میں ملوث ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے جھلا کر کہا، اللہ کی قسم تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔ سیدہ نے جواب دیا، شر میں نہیں بلکہ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور اور ہدایت کی روشنی میں آ گئی ہوں۔ تعجب ہے آپ سردار قریش ہو کر پتھر کو پوجتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کی عقل کہاں ہے؟ ایسے بت جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مثالی عورت ہے، ایک باپ اور ایک بیٹی، باپ مشرک ہے اور بیٹی نور اسلام سے اس کا سینہ منور ہے۔ اسلام عورت کو کیسا مقام دیتا اور کتنا باشعور بنا دیتا ہے۔ یہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح تیسری خصوصیت ہے اطاعت۔ قانتہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دل کی آمادگی کے ساتھ فرما برداری کرے، یعنی جس کے دل کے اندر خوشی بھر جائے اللہ کا ہر حکم مانتے ہوئے، جو ذہن کی پوری یکسوئی کے ساتھ اطاعت کرے۔ اور اطاعت کس کی کرنی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کی۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو سیدہ عائشہ کو دیکھیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے آپ نے سرکار دو عالم سے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اس فرمان کے سننے کے بعد وہ اس کی اتنی شدت سے پابندی کرتی تھیں کہ ان کا کوئی سال حج سے کم ہی خالی جاتا تھا، یعنی وہ
انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ حج کیے تھے الحمدللہ۔ بخاری کی روایت ہے 2875 نمبر پر۔ ایک دفعہ عرفہ کا روزہ رکھا، عرفہ کہتے ہیں 9 ذوالحجہ کو۔ اس روز گرمی اتنی شدید تھی، لوگ سروں کے اوپر پانی ڈالتے تھے۔ کسی نے سیدہ عائشہ کو مشورہ دیا روزہ توڑ دیں۔ کہنے لگیں جب سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں کیسے روزہ توڑ سکتی ہوں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 6 ہے، پیج 128۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھی تو برابر چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ قبر سے اٹھائیں منع کریں میں ہرگز نہیں مانوں گی، یعنی میں نے ضرور یہ نماز ادا کرنی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 6 پیج 138 پر۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ فرماتی کہ جب ابو سفیان کا انتقال ہوا تو میں سیدہ ام حبیبہ کے ہاں گئی۔ انہوں نے اپنی لونڈی کے ہاتھ زرد رنگ کی خوشبو منگوائی، اپنے رخساروں پر ملی۔ یہ اس زمانے میں عورتیں سوگ کا اظہار کرنے کے لیے ملتی تھی۔ پھر فرمایا مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آقائے نامدار کا ارشاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس کو ضروری خیال کیا کہ میں خوشبو لگا کر سوگ کے ختم کرنے کا اعلان کر دوں۔ بخاری کی 1280 نمبر روایت۔ چوتھی صفت ہے سچائی۔ ایک مثالی عورت سچے کردار کی مالک ہوتی ہے۔ سچائی صرف گفتگو میں ہی نہیں، معاملات میں بھی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یعنی سچائی پر صرف قائم رہنا ہی مطلوب نہیں ہے کہ انسان زبان سے سچا ہو، معاملات میں سچا ہو، اگر وہ سچا ہے تو پھر سچ کا ساتھ بھی دے، اس سچائی کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بھی کام کرے۔ یہ توبہ کی آیت نمبر 119 تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے زینب بنت جہش سے زیادہ کسی عورت کو دیندار، اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا نہیں دیکھا۔ وہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی اور سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ یہ مسلم کی 6290 نمبر روایت ہے، اور سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا سوائے ان کے والد کے کہ وہ ان سے سبقت لے گئے تھے، اس کے علاوہ کسی کو میں نے اتنا سچا نہیں پایا۔ تو یہ سچائی مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں کا امتیازی وصف ہے۔ پھر 5ویں خصوصیت ہے صبر۔ ارشاد ربانی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، پھلوں، جانوں اور مالوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے۔ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس نے کہا میں تجھے جنت کی حقدار عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ اس نے کہا یہ سیاہ فام عورت رسول اللہ کی خدمت میں آئی، آ کر کہنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میری شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو اس کا ثواب جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی، لیکن میرے لیے دعا فرمائیں کہ بے پردگی نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ اتنی باشعور خواتین تھیں کہ جنت کے بدلے میں صحت بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشنز رکھی تھیں اور یہ ان کے صاحب شعور ہونے کی دلیل ہے۔ بخاری کی 5652 اور مسلم کی 6571 نمبر روایت ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے ام سلیم کے بطن سے ابو طلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے گھر والوں سے کہا اس بیٹے کے بارے میں تم ابو طلحہ سے کچھ نہ کہنا، میں خود ہی ان کو بتاؤں گی۔ چنانچہ وہ آئے، ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا۔ ام سلیم نے زیب و زینت لگانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ممکن ہے اپنے بچے کی وفات سے پہلے ہی ایسا ہو۔ پھر ابو طلحہ نے ان کے ساتھ رات گزاری۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیراب ہو گئے تو اپنے شوہر سے کہنے لگی ابو طلحہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی قوم، کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کو کوئی چیز ادھار دیں پھر وہ اس کی واپسی کا مطالبہ کریں، کیا انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ ادھار دی ہوئی چیز کو واپس لوٹانے سے انکار کر دیں؟ ابو طلحہ نے جواب دیا نہیں۔ ام سلیم نے کہا آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے ثواب طلب کریں، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے کہ وہ رب کی امانت تھی، رب نے واپس لے لی۔ ابو طلحہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کھانا کھلایا، میرے ساتھ وقت گزارا، پھر تم نے بیٹے کے فوت ہونے کا تذکرہ کیا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری رات کو بابرکت فرمائے۔ بخاری کی 1301 نمبر روایت اور مسلم کی 6512 نمبر روایت سے ہمیں ام سلیم کے صبر کے چٹان ہونے کا واقعہ ملتا ہے کہ ایسی عظیم خاتون کہ اپنے بیٹے کو رب کی امانت سمجھتی تھی، ان کے لیے صبر کرنا آسان ہو گیا۔ یہ خاتون تھیں جو شوہر کے لیے ہر اعتبار سے ساتھ دینے والی ثابت ہوئی۔ چھٹی خصوصیت ہے خشوع۔ خاشیہ وہ ہے جس کا دل اور جس کے جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ خشوع کا مطلب عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ بنیادی خصوصیت ہے، یہ خوف خدا کی علامت ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف پروان چڑھتا ہے وہی اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہی انسان کے لیے بھی مہربان ثابت ہوتا ہے۔ مثالی عورت اپنی اسی کیفیت کی وجہ سے کہاں کہاں اپنی رائے چھوڑتی ہے اور کہاں کہاں وہ دوسروں کی بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے صرف اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ یہ بنیادی خصوصیات میں سے سیدہ عائشہ تقوی اور ورع میں پہاڑ تھیں۔ جب منافقین نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تو اس میں سیدہ عائشہ کی بہن، سیدہ زینب کی بہن حمنہ بنت جوہش بھی شامل تھی۔ سرور کائنات نے سیدہ عائشہ کی اخلاقی حالت کے بارے میں حضرت زینب سے دریافت کیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول میں کان اور آنکھیں محفوظ رکھتی ہوں، بخدا سیدہ عائشہ کے بارے میں خیر اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ یہ بخاری کی کتاب الشہادات کی روایت ہے 2661 نمبر پر۔ یعنی وہ کیسی خاشع عورت تھیں، خشوع کرنے والی تھیں کہ جو چیز میری آنکھ نے نہیں دیکھی، میرے کان نے نہیں سنی، میں وہ کیسے کہہ سکتی ہوں۔ یہی بات ہے جو رب تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے نہ پڑھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً کان، آنکھ اور دل اس کے بارے میں سوال کیا جائے، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والی عورت ہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتی۔ تو حضرت زینب حضرت عائشہ کی سوکن تھی، اور سوکنوں کے درمیان جیلسی فیکٹر کو کون نہیں جانتا۔ وہ جانتی تھی کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا ایک فقرہ ہمیشہ کے لیے حضرت عائشہ کے اوپر کوئی بات لگوا دے گا، ایسا کلمہ کہہ سکتی ہوں جو رسول اللہ کی نظروں سے اس کو گرا دے۔ لیکن حضرت زینب کا کمال درجے کا تقوی اور کمال درجے کا ورع تھا، اس نے انہیں اجازت نہیں دی، انہوں نے کامل خاموشی اختیار کی۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ رسول اللہ نے جب گواہی لی تو حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی کہ میں نے اس میں خیر اور نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔
7ویں خصوصیت صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک عورت مانگتی ہوئی آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا ایک کھجور کے ماں سوا، میں نے وہی اس کو دے دی۔ اس نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی آدھا آدھا کیا، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، خود کچھ بھی نہیں کھایا، چل دی۔ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، میں نے یہ حال آپ کو بیان کیا، آپ نے فرمایا تم میں جو کوئی ان بیٹیوں کی وجہ سے آفت میں پھنس جائے تو اس کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے آڑ ہوں گی۔ یعنی آفت میں پھنس جائے سے مراد یہ کہ آزمایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اپنا پیٹ بھرنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے بیٹیاں بھی عطا کر دے، ان کو بھی کھلانا ہو، اور وہ ان کی اس کے باوجود کیئر کرے، ان کا خیال رکھے، تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے آڑ ہوں گی۔ بخاری کی 1418 نمبر روایت ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے صدقے کے بارے میں کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ بریرہ نامی مدینہ میں ایک لونڈی تھی، اس کے مالکوں نے اسے کہہ دیا تھا تم اتنی رقم ادا کر دو گی تو تم آزاد ہو۔ اس رقم کی فراہمی کے لیے اس نے لوگوں سے مال طلب کیا۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا، انہوں نے پوری رقم ادا کر دی اور اس کو آزاد کروا دیا۔ سیدہ سلمہ خود ہی فیاض نہیں تھیں بلکہ دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتی تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے، کہا میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف۔ فرمایا بیٹا اس کو خرچ کر دو، کیونکہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو مجھ کو میری وفات کے بعد نہیں دیکھ سکیں گے۔ سیدہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے ناطے اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے نہایت فیاض تھی۔ ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عورتیں بھی شامل تھیں ان کے گھر آئے، نہایت آہوزاری سے سوال کیا۔ ام الحسین بیٹھی تھیں، انہوں نے ڈانٹا، لیکن سیدہ نے کہا کہ ہمیں اس کا حکم نہیں۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمایا اسے کچھ دے کر رخصت کر دو، گھر میں کچھ نہ ہو تو انہیں کوئی چھوارا، کوئی کھجور ہی دے کر رخصت کر دو۔ یہ الاستیاب کی روایت ہے، ابن عبد البر نے اسے والیوم 2 اور پیج 803 پر تحریر کیا۔ اسی روایت سے ہمیں نبوت کے دور کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ہیں دوسروں کے واسطے لالو زرو گہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فیاض تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی فیاضی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھیں۔ برزہ بنت رافع روایت کرتی ہیں کہ سیدنا عمر نے پہلی مرتبہ سیدہ زینب کو وظیفہ بھیجا اور کہا کہ یہ سب ازواج مطہرات کا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عمر کی مغفرت فرمائے، میرے سے بڑھ کر وہ تقسیم کرنے پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ سب آپ کا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا سبحان اللہ، اور اپنے اور اس مال کے درمیان کپڑے کا ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ مال نظر نہ آئے، کیونکہ وہ اجنبی اور نامحرم ہے۔ یعنی اس طرح سے معاملہ کیا جیسے گویا کسی اجنبی سے پردہ کرتے ہیں۔ پھر مال لانے والوں سے کہا یہ مال یہاں ڈال دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو۔ پھر فرمایا برزہ اپنا ہاتھ اس کپڑے کے نیچے لے جا، جتنا ہاتھ میں آتا ہے وہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ اسی طرح مال تقسیم ہوتا رہا، برائے نام رہ گیا۔ پھر برزہ نے کہا ام المومنین اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اس مال میں کچھ حق ہمارا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جو اس کپڑے کے نیچے وہ تم لے لو۔ برزہ کہتی ہیں جب میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں 85 درہم تھے اور باقی سارا مال تقسیم ہو چکا تھا، تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگیں اے اللہ اس سال کے بعد عمر کبھی مجھے وظیفہ نہ دے سکے۔ یعنی میں وظیفہ لینا نہیں چاہتی۔ سال گزرنے نہیں پایا تھا کہ وہ انتقال کر گئی۔ زرقانی نے اپنے اسے تحریر کیا والیوم 3 اور پیج 248 پر، حلیت الاولیاء میں والیوم 2 پیج 54 پر ہے۔ پھر اسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں جود و سخاوت کے حوالے سے سرور عالم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سب سے پہلے آخرت کے سفر پر کون روانہ ہوگا؟ رسول اللہ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہو. سب ازواج مطہرات اپنے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگیں، پھر اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگیں. پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سب سے لمبے ہاتھ زینب بنت خزیمہ کے تھے جو اپنے ہاتھ سے کماتی تھیں پھر اسے صدقہ کرتی. بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی ایک گھر میں اکٹھی ہوتی تو ہم دیوار سے اپنے ہاتھ رکھ کر ناپتی تھیں کہ اب کس کی باری ہے. ہم یہ کام اس وقت تک کرتی رہیں جب تک زینب کا انتقال نہ ہو گیا. زینب اگرچہ قد کے لحاظ سے چھوٹی تھیں لیکن ہم نے ان کی وفات کے بعد جان لیا ان کے ہاتھ لمبے تھے، یعنی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں. اور یہاں بڑے ہاتھ ہونے سے مراد یہ تھا کہ کھلے ہاتھ ہوں جس کے جو اللہ کی راہ میں بہت صدقہ و خیرات کرے. مسلم کی 6316 اور بخاری کی 1420 نمبر روایت. اسی فیاضی کی وجہ سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب زینب کا انتقال ہوا تو مساکین میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہوگا، یعنی ہمارے حالات و واقعات جان کر ہماری مدد کرنے والی تو چلی گئیں. طبقات ابن سعد کی روایت ہے. حضرت عائشہ کا بھی نمایاں وصف سخاوت تھا. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے عائشہ سے بڑھ کر سخی کسی کو نہیں دیکھا. یعنی ہر خاتون ایسی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے بڑھ کر سخی تھی. ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان نے آپ کو 1,00,000 درہم بھیجے. شام ہونے سے پہلے پہلے سب خیرات کر دی، اپنے لیے کچھ نہ رکھا. اتفاق سے اس دن روزہ تھا. کنیز نے عرض کیا افطار کے لیے کچھ نہیں ہے. فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر جو سیدہ عائشہ کے یعنی سیدہ عائشہ سے ایسے محبت رکھتے تھے جیسے حقیقی ماں سے محبت رکھی جاتی ہے، اور جن کے نام پر رسول اللہ نے ان کی کنیت رکھی تھی، ان کی فیاضی دیکھ کر کہا کہ اپنی خالہ کو قدر کم خرچ دیا کریں. جب ان کو معلوم ہوا تو اپنے بھتیجے پر سخت برہم ہوئی اور اس سے بولنا چھوڑ دیا. بڑی مدت کے بعد ان کا غصہ کم ہوا. عروہ بن زبیر نے آپ کو 70,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے دیکھا، حالانکہ ان کی شرٹ پر ایک پیبند لگا ہوا تھا. حضرت ام سلمہ کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ خود بھی سخی تھیں اور دوسروں کو بھی سخاوت پر مائل کرتی تھیں. اسی طرح حضرت سودا چمڑے کی صنعت میں نمایاں مہارت رکھتی تھیں. وہ کھالیں بناتی تھیں جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت تمام ازواج سے بہتر تھی. اس محنت سے جو آمدنی ہوتی تھی نہایت آزادی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتی تھی اور اس سے بہت زیادہ خوشی حاصل کرتی تھی. سیدہ زینب کا بچپن منفرد اور بہت یعنی اہمیت کا حامل تھا. بچپن سے ہی انہیں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا کر انتہائی خوشی ہوتی تھی. باپ صاحب حیثیت تھا، بڑی فیاض تھیں. اگر خود کوئی چیز کھا رہی ہوتی، کوئی فقیر یا کوئی غریب آ جاتا تو وہ چیز اس کو عطا کر دیتی تھی. اور سیدہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا تھا تو وہ عام لوگوں کے یتیم بچے لے کر پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتی تھی، ان کی شادی کے فرائض انجام دیتی تھیں. سرور عالم کی زندگی میں انہوں نے ایک انصاریہ لڑکی کو لے کر پرورش کیا اور بیاہ دیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی یہ بھی صدقہ کرنے کی ایک صورت ہے. اسی طرح 8ویں خصوصیت روزہ ہے. حضرت عائشہ اکثر روزے رکھا کرتی تھیں. بعض روایتوں میں ہمیشہ ہی روزے میں رہتی تھیں. اسی طرح ام المومنین ام سلمہ بہت زاہدانہ دنیا سے بے رغبتی والی زندگی بسر کرتی تھی. ہر مہینے میں جمعرات، جمعہ اور دوشنبہ کا روزہ رکھتی تھی. حقیقت یہ ہے یہ وہ خصوصیات ہیں جو خصوصیات مردوں اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے برابر رکھے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی مقصد کے لیے اسلام نے رشتہ نکاح بنایا
اور نیک بیوی کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ قرار دیا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ کسی سفر پر تھے، بعض صحابہ نے کہا یہ سونے چاندی کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہی لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی ہے، جو مومن شوہر کو اس کے ایمان میں مدد دے۔ ترمذی کی 3094 نمبر روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے تمام امور انجام دینے میں اگر مرد کوشش کر رہا ہے تو عورت کو ساتھ دینا چاہیے، اور اگر مرد کہیں ایمان والے کاموں سے روک رہا ہے تو عورت کو اس کو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ آپ کا دائرہ کار نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں، کیونکہ ایمان میں مدد دینے والا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم میں آڑے نہیں آنا دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کون سی عورت زیادہ بہتر ہے، تو فرمایا جو گفتگو کے عیب کو نہ سمجھے اور مردوں کی چالوں کو نہ جانے، یعنی جو بہت انوسنٹ عورت ہو، یعنی ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، کسی نے مجھے فلاں بات کیوں کہی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ چال چلنا چاہے اور وہ چل جائے، یعنی شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ کوئی چال چلنا چاہے وہ نہ ہی سمجھے تو وہ بہترین ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھے گی تو ظاہر ہے کہ پھر ایک تلخی کا ماحول پیدا ہوگا۔ بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔